امین کو حکم ہوا کہ سرکار کے گھر میں جاؤ اور سرکار کو دیکھو. کسی نے کہا سوئلے تھے. حقیقت کے اندر ایک دور دور سے حدیثوں میں کتابوں میں لکھا ہوا ایک چیز اور ملتی ہے، اور کچھ حق پہ رہنے والے صادقینوں نے فرمایا کہ سرکار کا سینہ اس وقت بھی چکر آ گیا. اور میہانی کے گھر آپ آرام فرما رہے تھے. کیا تھا؟ میہانی کے گھر آپ آرام فرماتے. اور میہانی وہ بندے ہیں جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جد بھائی ہیں. آپ ان کے گھر آرام فرما رہے ہو تو وہاں پہ جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور سرکار علیہ وسلم کا سینہ چک کرتے ہیں. سینہ چک کرنے کے بعد آپ کا دل انور نکالا گیا. دل انور نکالنے کے بعد اس کو آب زمزم سے، شراب طہورہ سے وغیرہ وغیرہ اس کو دھویا گیا. دھو کے سرکار دو عالم کو پھر سے چھاتی میں رکھ دیا گیا. چھاتی میں رکھ دیا گیا اور پھر اس ٹانکوں کو وغیرہ نشان کو بجھا دیا گیا، جس طرح آپ کو بچپن میں کیا تھا. ایسا اس طرح آپ کے سانے مبارک کو چک کیا. چک کرنے کے بعد دل مبارک نکالا. دل مبارک نکالا کے بعد دھویا آب کوثر سے وغیرہ وغیرہ. اس کو پھر خوشبو لگا کے اندر رکھ دیا گیا. پھر سرکار کے پاس کچھ لوگوں نے کہا کہ پیشانی پہ بلال جبریل علیہ السلام کھڑے تھے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ پیر کے پاس کھڑے کے بیداری کیا. نہیں، آپ کا سینہ چک کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جبریل میرے محبوب کو خبر دو. سینہ چک کر دیا تب خبر دیا. نہیں، خبر تو اس وقت ہوتی جو سینہ چک کرنے کے پہلے. سینہ چک کرنے کے پہلے تو سینہ چک کرنے کے پہلے ہی نبی کو اٹھا دیا گیا تھا. اور سرکار کو ان کے پہرے انور کے پاس جبریل کھڑے تھے، اور جبریل علیہ السلام کو موقع دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے چہرے سے کوئی پیشانی ملی، پیشانی نہیں مسلی. آپ جبریل علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کے ذریعے سے، آنکھوں کے ذریعے سے، اور جبریل کپور کے خوشبو کا بنا ہوا ہے، نور سے خوشبو ہے، وہ خوشبو پھیلتی ہے. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتا ہے، کیا کرتا ہے؟ میرا نبی دیکھ رہا ہے. نبی کی آنکھیں باندھے، نبی سوئے ہوئے. نبی کبھی سوتا ہی نہیں، کیونکہ حدیث میں لکھا ہے نبی کو کبھی نیند آتی ہی نہیں. نبی ہر دم اللہ کی دھیان میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کو دیکھنے کے رہتے. ایسا یہ میرا. تو یہاں پہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبریل کس لیے آئے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اکیلے میں ملاقات کی بات کی. اللہ تم سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہے. قانون تو حدیث تو یہ ہونی چاہیے، اور یہی ہے حقیقت میں. یوں نہیں کہا کہ چلو میں تم کو لینا آیا ہوں، یا تمہارے لیے براق کھڑی ہے چلو اس پہ بیٹھ جاؤ. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہے. کہاں ملنا چاہتا ہے؟ اکیلے ملنا چاہتا ہے. بھائی یہی ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کچھ ہونا نہیں چاہیے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں تو ہر نیک بندے کے ساتھ ہوں. جب نیک بندے کے ساتھ ہے تو جو نیک بندوں کے ساتھ کا سردار ہو اس کے ساتھ کون نہیں ہوگا؟ جب اللہ غار ہرا کے اندر ابو بکر صدیق نبی جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے قسم ہے مجھ کو دوسرے نمبر پہ جانے والے کی. کہتا ہے نبی فرماتے ہیں ابو بکر گھبراؤ مت، کوئی باہر نہیں آ سکتا. کیوں؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب غار کے اندر جاتے ہیں تو اللہ ساتھ میں ہے، تو جب ساتوں آسمان کو لے کر نیچے ہو رہے ہیں تو وہاں پہ اللہ ساتھ نہیں ہے. تو بات سمجھ میں نہیں آئی. اللہ شاطم ہے تھا. بس اتنا ہے کہ اللہ جبریل سے کام لے رہا تھا. کیونکہ جبریل کون ہے؟ جبریل خادم و براق و مرکوب معراج ہے. جبریل خادم بن کر آیا تھا، اور خادم کو ہوتا ہے ہر خدمت کرنے والا. تو اس وقت نبی کی خدمت میں لگا ہوا تھا.
اور جو براق تھا وہ براق بھی ایک ایسی ذات تھی جو سینکڑوں براقوں میں بنا ہوا تھا، لیکن ہر وقت جنت میں وہ چرتا تھا، لیکن وہ براق کھانا بھی نہیں کھاتا تھا جنت میں. تو اسے پوچھا گیا بھائی سب کھاتے، سب ہنسی خوشی منا رہے، سب چمک رہے، تو کیوں ایسا ہے؟ تو فرمایا نازان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو تو بنایا ہے، لیکن کب ایسا موقع ملے گا جب سرکار کی معراج ہوگی تو مجھ پر بیٹھ کے آئے. تو براق کی دعا کو اللہ نے قبول کری نا، اسی براق کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اور براق کا روپ تھا، 4 پیر اس کے گھوڑے سے تھے اور اس کو اڑنے والی طاقت دے رکھی تھی. نہ وہ گھوڑے کی شکل میں پورا تھا، نہ کھچر کی شکل میں پورا تھا، وہ بیچ کا تھا. نہ پورا گھوڑا تھا وہ، نہ پورا کھچر تھا، وہ بیچ کی شکل. نہ گھوڑے سے اس کی ہائٹ تھی، نہ ایک گدھا اور گھوڑا دونوں کے بیچ کا جانور تھا. اس کو کہتے ہیں براق. اس کی شکل گدھے کی طرح بھی نہیں تھی، گھوڑے کی طرح بھی نہیں تھی، پورے انسان کی طرح بھی نہیں تھی. وہ براق ہے کہ وہ کپور کے بنے ہوئی ہے. وہ اڑتی اپنے پیروں کی سپیڈ سے، اور اس کی سپیڈ کتنی ہے؟ اس کا ایک پیر اس جگہ پڑتا ہے جہاں اس کی نگاہ ہے. کتنا؟ ایک پیر اس کا اس جگہ پر جا کے پڑتا ہے جہاں اس کی نگاہ ہے. ایسا اتنا بڑا اس کا پیر ہے، اس کی حیثیت کے مطابق جو اللہ نے اس کو بنایا ہے. تو جو معراج کی باتوں میں اس میں اطلاع بہت سارا ہے، اور اتنا جینا ہے کہ حد انسان سوچ کرے تو اس کی کتاب اکھلب بنی ہے، اور بہت سی کتاب ایسی بنی بھی ہے. حقیقت میں معراج اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا معجزہ ہے. کیا ہے؟ سب سے بڑا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کو بنایا. وہ اتنا بہتر بنایا اللہ تعالیٰ نے معراج کو کہ پوری کائنات جب سے بنی، جب سے انتظار میں تھی، جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، جب سے لے کے معراج نہیں ہوئی جب تک آدم علیہ السلام کی طلب تھی. کس کی طلب تھی؟ آدم کی طلب تھی کہ جس نبی کا نور میرے اندر ناکا ہے وہ دکھتا کیسا ہے. آگے سمجھ میں. تو ہر ایک نبی رسول طلبگار تھا محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے اندر سب کی طلب پوری کری، دیدار کی. اور موسیٰ کی طلب تھی اللہ کو دیکھنے کی، تو موسیٰ کی طلب بھی محمد مصطفیٰ کے عکس کے اندر، نقش کے اندر پورا کر دیا. معراج ہے بھائی، ایک معجزہ ہے. تو جو بھی بندہ گیا معراج کو دیکھنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں، تو جس بھی بندے نے معراج کے بارے میں سوچنے کی کوشش کری، اس کی عقل کام نہ کری. اگر سب کی عقل معراج کو پہچان لے جاتی تو معراج ہوتی کیسے ہے؟ جو انسانوں کی عقل کو مار دے، انسانوں کی عقل سے باہر نکل جائے، وہی تو رب کا معجزہ ہے. رب کا معجزے کا مطلب کیا ہے؟ کہ رب وہ کام کر سکتا ہے جو پوری کائنات کوئی نہیں کر سکتی، کچھ نہیں کر سکتی. انسان نے کیا کام کیا؟ پلک جھپکاتے ہی انسان لائٹ چالو کرتا ہے، گولا سلگ جاتا ہے. پلک سے لائٹ سل گئی، سب جگہ سے لگ گیا. اتنی سپیڈ میں دوڑا، اتنی سپیڈ. تو انسان کی دوڑ اللہ جانتا تھا. اس وقت لائٹیں نہیں تھی، اب تو لائٹیں بننے والی تھی. تو معراج پکڑ میں نہیں آنے دی اللہ نے. کیا نہیں آنے دی؟ پکڑ میں نہیں آنے دی. کہ تم نے سیکنڈ کے اندر پلک جھپکاتے لائٹ اتنی فاسٹ چلی جاتی ہے، تو میرے نبی کو مختصر لیلن بے عبدہی، چھوٹے سے وقت کے اندر پورے 2 جہاں کو گھما کے لے آیا. آ رہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ چھوٹے سے وقت کے اندر اللہ تعالیٰ نبی کو دونوں جہاں گھما کر لے کر آ گیا، اور سب کی سب چیزیں رک گئی. کیا ہو گئی؟ رک گئی. بھائی رک گئی، ہاں رک گئی. کیا رک گئی؟ بھائی اس وقت سب چیز کو رکا دی. حکم صرف انہی لوگوں کا تھا جس کو نبی کی طلب تھی، اور جس سے اللہ نے جس کو وعدہ کر رکھا تھا.
सब उन लोग को हुक्म था, बाकी पूरी कायनात को अल्लाह ने अपनी रहमत और बरकत से इस तरह हो गया कि जिस तरह पूरी मखलूक की उसने जान निकाल ली। क्या निकाल लियो? एक जान निकाल लियो, कुछ सेकंड के लिए, कुछ पलों के लिए दुनिया के अंदर। जैसे कि बिस्तर भी गर्म रह गया, पानी भी ऐसा गिलता रह गया, और कुंडी भी साकल हलती रह गई। इतने कम समय के अंदर सरकार वापिस आ जाना, हाँ, यही अल्लाह तबारक व तआला का मौजज़ा है। जब किसी की अक्ल ना दौड़े कि कैसे हुआ होगा, भाई ये रब का मौजज़ा है, या इंसानों की नहीं चल सकती है। ये नूरी है, और ये मिन नूरी नूरिल्लाह है, ये अल्लाह है, अल्लाह चाहे वो कर सकता है। कब, कैसे, क्यों, ये तो वही जानता है। ये तीनों अल्फाज वही जानता है। कब क्या करने वाला है वो जानता है, कैसे होगा वही जानता है, क्यों होगा वही जानता है। ये तीनों अल्फाज ऐसे हैं कि उसके सिवा किसी को पता नहीं है कि कब जिंदगी मौत दे, कैसे सूरज को ऊंचा नीचा कर दे, और क्यों करे वो उसकी मर्जी है, वो मालिक है। तो रब एक ऐसी जात है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आप की रबूअत को इजहार करके वो फरमाया कि मैं मेरे नबी के साथ हूं, मैं अपने नबी के इस्तिकबाल में साथ में हूं, तो ये मेरे बंदो तुम भी इसके इस्तिकबाल में आ जाओ। जिस तरह मेरे फरिश्ता है इस्तिकबाल में दरूद पढ़ा, सलाम पढ़ा, अल्लाह रसूल की इतायत को देखा, सुन के देखा कहाँ क्या हो रहा है, उन्होंने वाक्य सुने, कहने लगा अपना अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु, कलमे की अत्तहियात पढ़ी। इसरा उस दौरान के बीच में एक जगह एक ऐसी है, एक जगह ऐसी आती है कि वहां पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 3 चीज नेमत दी जाती है। एक नेमत सेहत की होती है, एक नेमत शराब होती है, और एक नेमत दूध की होती है। 3 नेमत दी गई और फरमाया जिब्रील ने कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए नेमत रखी है, आप इसमें से तमुन फरमाए। तो आप सरकार ने तीनों को प्यालों को देखा, तीनों बर्तनों को भरा हुआ देखा, आपने ना सेहत को छुआ, ना शराब को छुआ, दूध को उठाया और आपने उसको पिया। क्या कर लिया? दूध को लिया और पिया, उठा लिया। अब वो 2 बर्तन आप ले जा। सरकार ये 2 बर्तन नहीं जी, ठीक है, तीनों चीज में से सरकार तो जिब्रील फरमा देगा अल्लाह के रसूल आपने दूध का बर्तन उठा के आपकी उम्मत को सवाद का हकदार पैदा हो गए। आप उम्मत के सवाद का हकदार, और तुम्हारी उम्मत सब कुछ करेगी, शिर्क बिदअत नहीं करेगी। तुम्हारी उम्मत तुम्हारे चाहेगी, तुम जैसा चाहते हो ऐसी सुन्नतों पे चलेगी, आने वाले वक्त में इबादत कार होगी और तुमसे ज्यादा मोहब्बत करेगी। और अगर तुम शराब पी लेते तो तुम्हारी कुफ्र करके एक दूसरे को कत्ल करे गार के मर जाती, और शहद अगर तुम ले लेते तो दुनिया के मशगूल होकर मर जाती। लेकिन तुम्हारी उम्मत, तुमने दूध पिया, इसके लिए तुम्हारी उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला ने शफाअत में तुम्हारा हकदार बनाया। शिरक नहीं कर सकती, बिद्दत नहीं कर सकती, बिद्दत हो गई तो माफी हो जाएगी। और यहां तक क्या फरमाया गया, राज है इस नियम मेराज के अंदर, ए महबूब तेरी उम्मत कर, अंदर किसी बंदे ने अगर मग़फ़िरत ना भी मांगी ना तो जा तेरा रब माफ कर देगा। ये बहुत बड़ा राज है। अब नबी क्या था बाकी रहे, बोला सोफा युति के रफो का तरदा, हम देंगे, ए महबूब तू राजी हो जाएगा। अब कितना राजी हुए कि तुम्हारी उम्मत अगर माफी मुझसे नहीं भी मांगती है तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, उसको मैं माफ कर दूं। अब वो माफी कैसी होगी, उसकी माफी कैसी हुई? जिसने रब के सामने माफी मांगी ही नहीं, तो फरमाया महबूब उसने माफी ना मांगी लेकिन तूने तो बोला था, तेरे कहने के ऊपर मैं तेरी उम्मत को माफ करूंगा। नबी के कहने के ऊपर उस उम्मत को माफ करेंगे। ये मेराज में कई सौदे हुए हमारे, और हर एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक कदम जब उठाए, और जो सौदा हुआ है सिर्फ वाहिद उम्मत को सफात के लिए, उम्मत को जन्नत से बचाने के लिए, उम्मत को जन्नत में डालने के लिए, एक एक नबी का सौदा। और हर सौदे के अंदर कामयाबी हमारी बढ़ती गई कि आज हम लोग बेनमाजी होके, गीबत करने वाले होके बेनमाजी है, गीबत खोर है, चुगली करते हैं,
حق حلال ہم سمجھتے نہیں, روزی کماتے نہیں, کھا لیتے ہیں, لیکن ہم پہ کوئی کہر نہیں آتا, کوئی آنکھ کے گولے نہیں گر رہے, ہم زمین میں نہیں گھس جا رہے. نہیں کر دے کہ ہم نے ایک انسان آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل کی جب جنگ چلی تو ایک بھائی نے دوسرے کا خون بہا تو زمین نے تاتکالی اس کو زمین نگل لیا تھا, اس نے معافی مانگی جو باہر آیا. موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ کے گولے پھینکے, بندر بنا دیے ان کو. ادریس علیہ السلام کے ٹائم پہ اکی زمین کو اللہ طاقت پلٹ کر دی. ایسا ہر نبیوں کے ٹائم پہ انسانوں کو مار لگی, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ سب کو فرمایا کہ ہم موقع دیں گے. ہم نے موقع دیا, چاہے تم رب کی عبادت کرو یا نہ کرو, میرا محبوب انت فیہم ہے, کیونکہ میرا نبی موجود ہے. جہاں تمہارے 100 بے نمازی ہوں گے تو وہاں ایک تو ہوگا جو میرے نبی پہ درود سلام پڑھتا ہوگا. اس کے درود سلام کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ, اس کی رحمت اور برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے. نبی کو یاد کرنے والا چاہیے, نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے والا چاہیے. بس یہ معراج ہے, اور معراج کے لیے تو بہت کچھ ہے, کوئی نہیں گن سکا. کچھ لوگوں نے معراج کے اندر یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو دیکھا. خیر ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ جہنم زمین کے نیچے ہے, اور میرے سرکار آسمان بھی اڑان اڑتے تھے. جب جو بندہ آسمان کی اڑان اڑتا ہو وہاں جہنم کو لانے کی ضرورت نہیں. یہ تب کب آئے جب زمین آپ آ چکے, معراج سے جب آئے تو لوگوں کو سب صبح میں پوچھا, صبح میں کہ بھائی میں اللہ کی بارگاہ میں جا کے اللہ کی دیدار کر کے آیا. تو کچھ صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ, اللہ کی بارگاہ میں جا کر آئے ہیں تو کیا آپ نے جنت دیکھی ہے؟ اب اتنی ساری گفتگو ہوئی, نبی کیا کیا یاد رکھتے, نبی کیا کیا یاد رکھتے. تو لوگوں نے فرمایا, کتاب نے فرمایا کہ نبی نے یاد رکھا نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی تجھے یاد کرنے کی ضرورت نہیں, یہ تجھ سے سوال کرتے جنت کا, میں تجھے جنت دکھاتا ہوں. یہاں بولتے گئے, نبی ان کو دیکھتے گئے. کسی نے پوچھا نبی جنت کیسی ہوتی ہے, تو سرکار کو جنت دکھائی دی گئی, وہاں بولتے گئے جنت دیکھتے گئے. کسی نے بولا سرکار جہنم کیسی تھی, لو جہنم بھی دیکھتا ہوں, جنت بھی دکھا دی گئی. اور پھر لوگ بولے کہ سرکار تو علیہ وسلم کو جبریل راستہ بتا رہے تھے, جبریل نے فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام ہے, جبریل نے فرمایا اسماعیل علیہ السلام ہے, جبریل نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام ہے, جبریل نے فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, لوط علیہ السلام. جبریل سب چیزیں نبی کو بتاتے گئے, یہ بتاتے گئے یہ دروازہ ہے, یہ سدرۃ الطول ہے, یہ منتہی مقام کعبہ کوثر ہے. جبریل سب بتاتا رہا. میں کتاب میں سنتا ہوں یار یہ چیزوں کو بارے میں, کہ کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتی میں اپنے آپ کو کیا کروں, میں اپنے آپ کا کیا کروں. کہ بولتے ہیں کہ بھائی نبی کو سب جبریل بتاتا رہا, جبریل. میں کہتا ہوں جبریل بتاتا رہا, ارے میرا نبی اس وقت یہ سب جانتا تھا جب جبریل بھی بنانا تھا. جبریل جب بن رہا تھا کپور سے نور کے, میرا نبی دیکھ رہا تھا. آدم کا پتہ بن رہا تھا, میرا نبی دیکھ رہا تھا. جنت بن رہی تھی, میرا نبی دیکھ رہا تھا. جنم بن رہی تھی, میرا نبی دیکھ رہا تھا. ہر ایک مخلوق بن رہی تھی, اللہ کا رسول محمد مصطفیٰ سب چیز دیکھ رہا تھا. جو پہلے دیکھ چکا ہو اس کو بتانے والا کون, اس کو بتانا الگ کون. کہ کیسے کتاب ہے مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی. سب بولتے جبریل بتاتا ہے, راستہ جبریل بتاتا ہے, رینج بتاتا ہے. ارے میرا نبی تو وہ بھی جانتا ہے کہ رب نے سب سے اول کس کو بنایا, سب سے آخر جانے والا کون ہے, جنت میں کتنے جانے والے ہیں, جنم میں کتنے جانے والے ہیں, کتنے اس میں ولی اللہ ہوں گے, کتنے صحابہ ہے, کتنے تابع تابعین ہے. آدم کا پتلا بناتا ہے, میرا نبی دیکھتا ہے. نبی لوگ عہد لیتے ہیں تو میرا نبی دیکھتا ہے. اب یہاں بولتے ہیں جبریل سب خبر دیتا ہے, جبریل سب بتا. ارے جبریل خادم براقو ہے, وہ صرف ایک خادم بن کر آیا ہے. ایک نبی کا غلام بولے تو ٹھیک ہے, آج سمجھ میں نبی کو بتائے گا. ارے میں کہتا ہوں کیسے کوئی بتا سکتا ہے, ارے وہ تو رب کی خبر رکھنے والا ہے. آج سمجھ میں کہنا تھا. خیر نبی کے بارے میں تو کون کیا بتا سکتا ہے. میں اتنا جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے محبوب کو بہت فرصت سے, بہت رحمت سے, بہت برکت سے بنا کے رکھا ہے. اور سب سے بڑا احسان گرامی ہمارے لیے کہ ہم لوگ ان کی امت میں ہیں. لاکھ لاکھ شکر ہم بجائے کہ ہم ان کی امت میں ہیں. اگر ان کی امت میں نہ ہوتے تو گویا اگر ہم ولی بھی ہوتے تو آخری میں جنت میں ہوتا ہے, کچھ کام نہ آتا ہمارا, کچھ کام نہ آتا. اس کا احسان ہم ٹوٹے پھوٹے جیسے بھی ہے, لیکن دعویٰ کرتے کہ امت مصطفیٰ ہے. یہ ہمارا دعویٰ ہی کافی ہے ہمارے لیے. کیا کہ برزخ کے اندر ہمارا کوئی ساتھ نہیں دینے والا,
ماں باپ بہن بھائی بیٹا بیٹی کوئی آنے والا نہیں ہے، لیکن ایمان ہے کہ وہاں کوئی آئے نہ آئے، اے رب میرا آقا مولا ضرور آنے والا ہے، کوئی مجھ سے مدد کرے یا نہ کرے، انتا فیم میرا نبی ضرور وہاں آنے والا۔ جب میرا نبی وہاں آ جائے گا تو مولا یہ سمجھ میں نہیں آتی اب عذاب کس بات کا اور اندھیرا کس بات کا، اندھیرا بھی کس بات کا قبر میں، اور عذاب کس بات کا۔ جہاں نبی قدم رکھ دے وہاں عذاب نہیں ہوتا ہے، اور جہاں نبی کھڑے رہتے ہیں وہاں اندھیرا نہیں ہوتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز و نیاز ہے۔ خیر کسی کا دل مت دکھاؤ، بہترین سے بہترین نیکی وہی نذرانہ ہے، کل بولا صبح رات کو میں نے بیان کیا تھا کہ کسی کا دل مت توڑنا، یہ اللہ اس کے رسول کی راج میں راج ہے۔ اگر کسی نے کسی کا دل توڑا تو جہنم بھیگے ہو جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق اور کچھ بزرگان دین کے حدیث قرآن کے مطابق ایک قول ہے کہ تم کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑو، اور جوڑنے کے اندر اگر تمہارے کو دنیاوی کمائی میں دولت جاتی ہے، بیٹھک کے اندر کوئی ٹائم ٹیبل جاتا ہے، تمہارا وقت جاتا ہے، تو تم نکالو اور کسی دل کو جوڑ دو۔ چاہے دل جوڑنے کے لیے تمہارے رشتے دار میں کسی کا ٹوٹا کیوں نہ ہو، کسی اس پڑوس کا ٹوٹا کیوں نہ ہو، لیکن تم نے جوڑ دیا تو یقیناً تم نے وہ کام کیا جو رب چاہتا ہے، وہ کام کیا جو نبی چاہتے ہیں، اور وہ کام کیا جو اللہ رسول کے رازوں میں سے ایک راز ہے ایسے۔ اور تم نے کسی کا جان بوجھ کر دل توڑ دیا، فریبی غداری کر لی، تو یقیناً کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو تمہارے کو جہنم سے بچا لے۔ تو کسی کا دل مت توڑو، کہ دل نہ ٹوٹے یہ خدا کا گھر ہے۔ کوشش کرے کہ دل کبھی نہ ٹوٹے۔ بہرحال میرے کو بولنا تھا جمعہ کے بارے میں کہ نک کیسے کاٹتے